سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جب کہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا ہے، اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی اور پھر وحی کا سلسلہ بند ہو گیا کچھ عرصے کے لیے۔ آپ اس دوران بہت پریشان ہوتے تھے کہ شاید اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا ہے، شاید وہ خیر مجھ سے روک لی گئی ہے۔ تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ سورت نازل کی اور فرمایا کہ نہیں، جس طرح سورج طلوع ہوتا ہے اور ہر چیز چمک اٹھتی ہے، وحی کا نزول بھی اسی طرح ہے، لیکن اگر سارا وقت سورج ہی رہے تو انسان تھک جائے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رات بھی بنائی ہے، یعنی ایک اچھے کام کے کرنے کے بعد، ایک محنت کرنے کے بعد پھر ایک سکون کا وقت بھی آتا ہے، جیسے دن بھر کی مشقت کے بعد رات پرسکون ہونے کے لیے ہے، اور وہ بھی انسان کی ضرورت ہے۔ اور اگر انسان رب کی رضا کی تلاش میں ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس وقت کو بھی اس کے لیے عبادت بنا دیتا ہے، اور اس طرح انسان اپنے رب کا قرب پا لیتا ہے۔ تو آپ کو بتایا یہ جا رہا ہے کہ وحی کا سلسلہ جو بند ہوا ہے یہ اسی طرح ہے جیسے رات کا سکون، کہ آپ کو کچھ عرصہ آرام کے لیے دیا گیا ہے کہ آپ دوبارہ سے ایک طرح سے انرجی گین کر لیں۔ اور پھر وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آپ کا بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، دنیا میں بھی اور دنیا کے بعد آخرت بھی آپ کے لیے بہت بہترین ہے۔ اس لیے آپ بالکل فکر نہ کریں اور ان مشکلات اور ان پریشانیوں پر گھبرائیں نہیں، دل چھوٹا نہیں کریں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے، راضی ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ دیر اینڈ دن وعدہ فرما رہے ہیں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو تھکاؤ، تم دن بھر لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے میں اپنے آپ کو تھکاؤ، اور رب تمہارے ان اعمال کی قدر نہ کرے۔ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس میں مسلسل لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ یقیناً اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے۔ آپ کے اندر ہے شوق؟ تو انسان اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے اور اس میں مسلسل لگا رہتا ہے، یعنی بے چین رہتا ہے کہ کون سا کام کروں، کیا کروں کہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے۔ تو اللہ عز و جل جبریل سے فرماتا ہے کہ میرا فلاں بندہ میری رضا کی تلاش میں ہے، آگاہ رہو اس پر میری رحمت ہے۔ جبریل کہتے ہیں فلاں آدمی پر اللہ کی رحمت ہو، دعا دیتے ہیں اس کو۔ حاملین عرش بھی یہی کہتے ہیں، ان کے آس پاس کے فرشتے بھی یہی کہنے لگتے ہیں فلاں شخص پر اللہ کی رحمت ہو، حتیٰ کہ ساتوں آسمانوں والے بھی یہی کہنے لگتے ہیں۔ پھر یہ بات زمین پر اتار دی جاتی اور لوگوں کے دلوں میں ایسی محبت ڈال دی جاتی کہ وہ اس شخص کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ تو اس پر اپنی رحمت نازل فرما۔ کیونکہ جو شخص بندوں کی بھلائی کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہو، کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر بندوں کے دلوں میں اس کی محبت نہ ہو اور بندے اس کے لیے رحمت کی دعائیں نہ کریں؟ لیکن اگر ہم نے خود غرض ہو کر زندگی بسر کی، صرف اپنی ذات کی فکر اور صرف اپنے ہی لیے سوچتے رہے، تو پھر اپنے ہی خول میں بند ہو جائیں گے۔ ہمیں صرف اپنی جنت کمانے کی فکر نہیں ہونی چاہیے، یا صرف اپنی اولادی کا غم نہیں ہونا چاہیے، ہمیں غم جہان لگا لینا چاہیے کہ اللہ یہ سارے بندے کس طرح آگ سہیں گے اگر یہ ایمان نہ لائے، ان کا کیا بنے گا۔ اور یہ چیز انسان کو کہیں بیٹھنے نہ دے۔ اور یاد رکھیے، جس کو یہ غم لگ جاتا ہے اس کو اپنے ذاتی غم بھول جاتے ہیں۔ ہاں، نفس اور شیطان بیچ بیچ میں انسان کو پرکھ کرتا رہتا ہے، لیکن وہ غم انسان کے نیک عمل کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتے۔ دنیا کے لیے بھی جو لوگ محنت کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، بعض اوقات ان کی پرائیویٹ لائف کیسی ہوتی؟ دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کی اگر آپ بایوگرافیز پڑھیں اور ان کی پرائیویٹ لائفز پڑھیں تو بعض اوقات لائک ہیل، لیکن ان کی عملی زندگی میں اس کا کوئی اثر نظر نہیں آتا، کیونکہ انہوں نے اس کو کنٹرول کر لیا ہوتا ہے۔ وہ اپنے جذبات پر، اپنے نفس پر، اپنے دل پر قابو رکھنا جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ تو ساتھ ہے ہی، لیکن جو کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ ان کا مقام دنیا اچیو کرنا ہوتا ہے، آپ کا اگر اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے تو پھر یہ گھروں کے مسئلے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ رونا دھونا، یہ سب زندگیوں سے نکالنا ہوگا۔
تب جا کر اللہ کے دین کا کام ہو سکے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ نا ہمارے لیے. کیا آپ نے بھی اپنے لیے ان چیزوں کو عذر بنایا کہ آج تو میری طبیعت خراب ہے, کوئی اور نماز پڑھا دے, آج تو میں تھکا ہوا ہوں, اب کوئی اور غزوے پہ چلا جائے؟ نہیں, کسی ایک موقع پر بھی نہیں. اور امت ہے کہ آج آرام ہی آرام کرتی چلی جا رہی, آرام سے فرصت ہی نہیں ہے, صرف آرام والا اسلام لینا چاہتی, اور جہاں کوئی قربانی دینی پڑے وہاں پر قربانی دینے کو تیار نہیں. تو جب تک ہم نیند کی قربانی نہیں کریں گے, جب تک ہم اپنے کھانے پینے کی نہیں کریں گے, جب تک ہم اپنی من پسند چیزوں کی نہیں کریں گے, اس وقت تک یہ کام آگے نہیں بڑھ سکتا. اس وقت دنیا میں اربوں کھربوں مسلمان ہیں, لیکن ان کا حال کیا ہے؟ وہ کتنے کمزور ہیں, کتنے کمزور کہ سب مل کر بھی ایک دشمن کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں. کیونکہ دلوں میں روب ہی نہیں. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ایمان نہیں. اگر چند لوگ بھی ایسے ہو جائیں کہ جن کے اندر واقعی سچا ایمان ہو تو اللہ اپنے فرشتوں سے مدد کرتا ہے. لیکن ہم جیسوں پہ مدد کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ ہم اپنی نیتوں میں کھوٹے ہیں. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ رب کی رضا کے لیے دوڑ رہے ہیں. اور پھر آپ کے پچھلے واقعات کو مثال بنا کے سمجھایا کہ جیسے رب نے اس وقت آپ کی مدد کی, رب آئندہ بھی کرے گا. کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم نہیں کیا, اور تمہیں ناواقف راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی, اور تمہیں نادار پایا پھر مالدار کر دیا. لہذا اب تمہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, یتیم پر سختی نہ کرو. اللہ اکبر. اتنے بڑے بڑے کام, اتنے بڑے بڑے مشن, لیکن آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ فرسٹ سٹیپ سے, اپنے گھر کے اندر سے, چھوٹے کام سے. کیونکہ یتیم بچے جن کے والدین نہیں ہوتے وہ عام طور پر بگڑ جاتے ہیں, اور جب بگڑتے ہیں تو تنگ کرتے ہیں, چچا کو بھی, ماموں کو بھی, خالہ کو بھی, سب کو. پھر چچا ماموں خالہ ان کی خوب خبر لیتے ہیں, درگت بناتے ہیں. کہ یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ دین کو پھیلانے والا اخلاق کیا ہوتا ہے, کردار کیا ہوتا ہے, کہ وہ یتیم کی کیئر کرتا ہے, یتیم کی کیئر کرنے والا. ایسے لوگ دین پھیلا سکتے ہیں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اور سائل کو جھڑکو نہیں. نہیں کچھ دینے کے لیے تو نہ صحیح, لیکن ڈانٹ کے بات نہیں کرو, اس سے ناراض نہیں ہو. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اور اپنے رب کی عظمت کا اظہار کرو, یعنی اللہ کے انعامات کا تذکرہ کرو. ان کا اظہار اللہ کو پسند ہے, تکبر اور فخر اور غرور کے ساتھ نہیں, بلکہ ہمبل ہو کر, شکرانے کے طور پر, خوشی کے ساتھ. یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا طریقہ ابو درداء نے یہ بتایا. ابو درداء کہتے ہیں کہ تم یتیم کو خود سے قریب کرو, مانوس کرو, کہ وہ تم سے محبت کرے, وہ ڈرے نہ تم سے. اس کے ساتھ بھلائی کرو, اس کے سر پہ ہاتھ پھیرو, اس کو اپنے کھانے میں شریک کرو, ساتھ بٹھا کے کھلاؤ. اس سے تمہارا دل نرم ہوگا اور تم اپنی حاجت کو پالو گے. یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری کوئی حاجت پوری ہو, تمہارا کوئی کام نکل آئے, تو یہ کام کرو, یتیم کی کیئر کرو, ضرورت مندوں کی ضرورت کا خیال کرو. لیکن آج کی اس تیز رفتار دنیا میں ہمیں اپنی ذات سے اور اپنے 4 بچوں سے ہی فرصت نہیں ملتی. ان کے ہی ہوم ورک اور ان کے ہی کام ہمیں بھلائے ہوئے ہیں کہ کوئی اور بچے ایسے ہیں جب اسکول سے واپس آتے ہیں تو ان کا باپ اور ماں نہیں ہوتے. ان کے ساتھ بھی احسان کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خود یتیم تھے, یتیمی کا وہ احساس آپ کے اندر زندہ تھا, یعنی آپ محسوس کر سکتے تھے یتیم کے دکھ کو. تو آپ کو بھی یہی بتایا گیا جیسے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا گیا, آپ بھی آئندہ اچھا سلوک کریں. خاص طور پر ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو اپنے گھروں میں چھوٹے چھوٹے یتیم بچوں کو نوکر رکھ لیتے ہیں اور پھر ان کے اوپر بے جا سختی کرتے ہیں اور سخت سخت مشقت کے کام لیتے ہیں, چاہے وہ فیکٹریوں میں ہو, چاہے گھروں میں ہو, چاہے کہیں پر بھی ہو, اور پھر ڈانٹ ڈپٹ سے اور مار پٹائی سے بھی کام لیتے ہیں. تو سب سے بدترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس سے برا سلوک کیا جاتا ہو, اور مومنوں کے گھروں میں سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس سے اچھا سلوک کیا جاتا ہو.